اسم کا ٹاپک ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اور اسم کے ٹاپک میں ہم نے جس طرح سے بہت ساری نشانیاں دیکھنی شروع کی تھی، ایسے لیٹرز، ایسی نشانیاں قرآن مجید کے اندر ہم نے جیسے کہا کہ صرف 3 طرح کے الفاظ ہیں. یا تو وہ اسم ہے جس کو ہم ناؤن کہتے ہیں، یہ جو مائک کا بیٹا آپ لوگ پلیز خیال کیا کریں. جی، ہم نے بات کی کہ یا تو قرآن مجید میں اسم الفاظ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نام، یا فعل الفاظ ہیں جس میں کام ہوتا ہے. اور اس کی ہم نے ڈیفینیشن کیا سیکھی تھی، کیا سمجھی تھی کہ فعل ان الفاظ کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا میننگ ہو، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے کہ کوئی نہ کوئی زمانہ بھی پایا جائے. خالی نام کام کے میننگز جو الفاظ رکھتے ہیں بغیر کسی زمانے کے، وہ فعل الفاظ نہیں ہو سکتے. تو ایسے الفاظ، ایسے ورڈز جس میں کام کا میننگز آئے لیکن کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جس سے آپ کو یہ پتا چلے کہ وہ جو کام ہے وہ ماضی میں گزرے ہوئے وقت میں ہو چکا، پاسٹ ٹینس، یا وہ پریزنٹ ٹینس موجودہ وقت میں حال میں ہو رہا ہے، یا وہ مستقبل فیوچر کے اندر ہونا ہے. اگر تو ایسے معنی نظر آ رہے ہیں ہمیں کسی لفظ کے اندر، تو پھر ہم اس کو فعل کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر ایسے الفاظ ہیں کہ جس میں کام کے میننگز تو موجود ہیں لیکن کوئی بھی زمانہ نظر نہیں آتا، تو وہ ایکچولی ان کو ہم کام نہیں کہہ سکتے، فعل نہیں کہہ سکتے، ورب نہیں کہہ سکتے، بلکہ انفیکٹ ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو اسم کہتے ہیں. تو اس کے حوالے سے ہم نے جس طرح اردو کے چند الفاظ کی مثال دیتی ہوں: کھانا، سونا، رونا، نہانا، پڑھنا. اب یہ جتنے بھی الفاظ ہیں جن کے اینڈ پہ نون الف نہ آ رہی ہے، تو اب اس میں کیا ہے کہ الفاظ کے میننگز تو کام کے ہیں، لیکن اس میں کیونکہ کوئی زمانے کا پتہ نہیں چل رہا، تو اب ہم اس کو فعل یا ورب نہیں کہیں گے، بلکہ ہم اس کو اسم، ناؤن کہیں گے. یعنی کہ وہ تمام کام جو اس میں میننگز نظر آ رہے ہیں، ان کاموں کے یہ نام ہیں. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے تو اب یہ اسم الفاظ ہیں. پھر ہم نے یہ بات کی تھی چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں جو ان کو آپس میں اسم اور فعل کو ملاتے ہیں، اور ویسے ان کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن جملہ بنانے کے لیے وہ بہت اہم ہوتے ہیں. اس کے بغیر جملہ سینس لیس بنتا ہے، کوئی میننگز واضح نہیں ہوتے اس کے معنی جو ہیں. تو ایسے الفاظ کو ہم پریپوزیشنز یا حرف کہیں گے. تو وہ تو پہچانے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں. ہم ابھی بیسکلی اسم اور فعل کی پہچان سیکھ رہے ہیں. تو اسم الفاظ جتنے بھی ہیں، اس کے جو نام، ہم ان کی نشانیاں قرآن مجید کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں، یعنی کہ جن کو ہم دیکھ کے ان نشانیوں کو فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ اسم الفاظ ہیں. تو وہی نشانیاں ابھی فی الحال ہم سیکھ رہے ہیں. یعنی کہ شروع میں کسی بھی لفظ کے شروع میں ال کا آ جانا، آخر میں تنوین کا آ جانا، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں. اور یہ سارے اگر کسی لفظ کے آخر میں ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسم الفاظ ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے سیکھا کہ اضافی میم، مادے پہ ہم بات کر چکے کافی زیادہ، کہ اگر کسی مادے کے شروع میں ایک ایکسٹرا میم ڈلا ہوا ہے، یعنی کہ جس روٹ ورڈ سے پہلے ایک اضافی میم ہے، مثلا مسجد، مشرق وغیرہ، ٹھیک ہے. تو اب اس میں جو اضافی میم ہے یہ بھی اسم کی پہچان ہے، یہ بھی صرف اسم الفاظ کے اندر ہوتا ہے.
اب ہم نے ایک اور چیز سیکھی, یہ پہلے ہم نے 3 نشانیاں سیکھی تھی, اب ہم نے نیکسٹ کلاس میں اب ایک نئی پہچان سیکھی تھی کہ کسی لفظ کے آخر میں اگر تو آپ کو یہ گول تے نظر آتا ہے یا الف تے نظر آتا ہے, دونوں صورتوں میں یہ لفظ اسم الفاظ ہوں گے. یعنی کہ یہ صرف اسم الفاظ کے اینڈ پہ, یعنی کہ ابھی تک جو ہم چیزیں سیکھ رہے تھے, ہم نے جو سین تے سیکھا, یا ہم نے میم سیکھا, اضافی میم سیکھا, یا ال سیکھا, تو یہ سب لفظوں کے شروع میں آتے ہیں, مادے سے پہلے آتے ہیں, روٹ ورڈ سے پہلے آتے ہیں. مگر یہ دونوں چیزیں روٹ ورڈ کے بعد آتی ہیں, گول تے اور الف تے. ٹھیک ہے, تو یہ جن الفاظ کے آخر میں آپ کو نظر آئیں گے وہ بھی اسم الفاظ ہوں گے, یہ صرف اسم کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ اب ہم نے یہ سیکھا کہ جو الفاظ ہیں ہم بچپن میں پڑھتے آ رہے ہیں وہ واحد بھی ہوتے ہیں اور ان کی پھر جمع ہوتی ہے. بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں واحد جمع, یا ہم اس کو کہیں گے سنگولر یا پلورل. ٹھیک ہے, تو یہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, سنگولر یا پلورل. تو الفاظ اگر ایک کا معنی دے, اسم اگر ایک ہو تو ہم اس کو سنگولر یا واحد کہتے ہیں, اور اگر ایک سے دو سے زیادہ ہو تو ہم اس کو جمع کہتے ہیں. بہت انٹرسٹنگ سی بات ہے. ایک اور آج ہم نئی بات سیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں عربی زبان میں جس طرح اردو میں صرف 2 چیزیں ہوتی ہیں, واحد اور جمع, اور انگلش میں سنگولر اور پلورل, لیکن عربی کے اندر ایک اضافی چیز آپ کو نظر آئے گی جو بہت انٹرسٹنگ سی چیز ہے, جس کے واحد کے بعد ایک پینسل, 2 پینسلیں اور سب پینسلیں. یعنی کہ ایک کے بعد 2 چیزوں کا بھی کانسیپٹ ہے. ایک ہوتا ہے واحد سنگولر, اس کے بعد 2 یعنی کہ 1 پینسل, 2 پینسل, اور 2 سے زیادہ کو سب پینسل. 1 قلم, 2 قلم, سب قلم. 1 کرسی, 2 کرسیاں, سب کرسیاں. 1 لڑکی, 2 لڑکیاں, سب لڑکیاں. یعنی کہ 2 کے بعد 3 اور 3 سے زیادہ کو پلورل کہا جاتا ہے. تو عربی کے اندر 2 کے لیے بھی الفاظ بنے ہوئے ہیں, یعنی کہ 2 چیزوں کے لیے بھی علیحدہ ورڈز بنے ہوئے ہیں, اس کے بعد جمع کی باری آتی ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن ڈیول کا جو ہے استعمال کم ہوا ہوا ہے. بہت آپ کو کم الفاظ جب آپ تلاش کرنا شروع کرتے ہو قرآن میں تو بہت ریئر آپ کو ملتے ہیں. مثال اگر میں آپ کو کہوں نا, جیسا میں اسائنمنٹ دیتی ہوں کہ 10 واحد الفاظ ڈھونڈو, تو آپ 10,000 ڈھونڈ سکتے ہو. میں کہوں گی 10 پلورل ڈھونڈ کے آؤ تو آپ 10,000 ڈھونڈ سکتے ہو. لیکن اگر میں کہوں گی ڈیول کی مثالیں ڈھونڈو, 2 کی الفاظ کی مثالیں ڈھونڈو, تو وہ بہت ہی کہیں کہیں پورے پارے میں آپ کو مشکل سے ڈھونڈ کے ملتے ہیں. یعنی کہ ان کا استعمال کم ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن استعمال ہوا ہوا ہے. مثلاً جب ہمارا واقعہ آتا ہے حضرت آدم اور حوا کا, وہ قرآن مجید میں 3 مختلف جگہوں پہ یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم کو اور حضرت جو ہے حوا کو جنت میں رکھا گیا, پھر ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ دونوں جنت سے اتر جاؤ, اور آپ دونوں ایسے کرو اور آپ دونوں ایسے کرو. تو اس میں وہاں پہ آپ کو 2 کا استعمال نظر آئے گا. اور اسی طرح ایسے کچھ موقعوں پہ جہاں پہ 2 لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے آپ کو یہ الفاظ ملیں گے. لیکن ابھی فی الحال ہم 2 پہ اتنی بات نہیں کریں گے کیونکہ 2 کا استعمال کم ہے. ابھی ہم سنگولر اور پلورل ہی کی صرف بات کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب سنگولر اور پلورل, اور لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ڈیول کا کانسیپٹ بھی موجود ہے, یعنی کہ ڈیول 2 کو کہتے ہیں. تو اب یہاں پہ ہم نے
آج واحد اور جمع کی بات کریں گے. تو میں نے آپ کو کہا کہ اسم کی نشانیوں میں آپ کو گولتے اور الفتے یہ دونوں اسم کی نشانیاں ہیں، یعنی کہ یہ دونوں نہ صرف اسم کی نشانیاں ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ مؤنث کی پہچان بھی ہیں. یعنی کہ جب بھی یہ الفاظ آپ کو نظر آئیں گے آپ کو دو باتوں کا پتہ چلے گا کہ پہلی بات کہ یہ اسم ہے، جس لفظ کے آخر میں آپ کو یہ گولتے نظر آئے گی یا الفتے نظر آئے گی. تو آپ کو دو باتوں کا پتہ چل رہا ہے. پہلی بات کہ یہ اسم ہے، کہ میں ان کو علیحدہ علیحدہ بتاتی ہوں. گولتے کا اسم ہے. نمبر 2 اسم کے بعد یہ واحد ہے، کیونکہ گولتے صرف واحد الفاظ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی بھی آپ کو دو یا سب کے لیے گولتے نظر نہیں آتا. اور تیسرے نمبر پہ کہ یہ لفظ مؤنث ہے، کیونکہ یہ صرف مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کتنی باتیں پتہ چل رہی ہیں؟ 3 باتوں کا. گولتے کو دیکھتے ہی آپ کو 3 باتوں کا پتہ چل رہا ہے. نمبر 1 کہ یہ لفظ جو ہے اسم ہے، یعنی کہ اسم کی پہچان مل گئی آپ کو. اس کے بعد گولتے صرف اور صرف واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ یہ سنگولر ہے، واحد ہے، ایک کی بات ہو رہی ہے. اور مؤنث ایک کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ ایک لڑکی کی بات ہو رہی ہے یا کوئی بھی ایک مؤنث چیز کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ گولتے کو جیسی دیکھو گے آپ کو یہ ان چیزوں کا پتہ چلتا جائے گا. اسی طرح الفتے کو دیکھ کے بھی ہمیں یہی 3 چیزوں کا پتہ چلے گا. پہلے کہ یہ اسم ہے، کیونکہ صرف اسم کے آخر میں آتا ہے، اور اسم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جمع ہے. یعنی کہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ کسی واحد کو جمع بنانا ہو تو مؤنث کو، تو ہم گولتے کو ہٹا کے الفتے لگا دیتے ہیں. اور نمبر 3 میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ مؤنث ہے، یعنی کہ یہ کسی مؤنث کو جمع بنانے کے لیے صرف استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ کسی مذکر کے لیے استعمال نہیں ہو رہا ہوگا، یہ صرف کسی مؤنث کو جمع بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو جس طرح ہم اردو میں مسلمان سب کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی. کافر ہم سب کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی. ہم کہتے ہیں یہ عورت تو بالکل کافر ہے، کافروں کی طرح کام کرتی ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عربی میں جو پیئرز ہیں، اسم کو ہم 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرنے لگے ہیں. اسم کی ہم 2 حصوں میں کرنے لگے ہیں. ایک اسم ذات کہلاتا ہے اور دوسرا اسم صفت. ہم نے جب پہلے بات کی تھی تو میں نے اس وقت یہ بات کی تھی، 2-3 کریکشنز بھی ہم نے کی تھی. وہ کیا کی تھی کہ میں اپنی بات کر رہی ہوں اور بہت سو کو ایسے دیکھا کہ میں ہمیشہ سم ایسے پڑھتی رہی ہوں ساری زندگی. لیکن یہ کیونکہ اسم لفظ ہے، یہ اصل میں کیا لفظ ہے؟ حمزہ کے نیچے زیر اور سین کے اوپر ساکن ہے. ہم سین کو زبر لگاتی تھی میں، اور بہت سو کو کرتے دیکھا، لیکن یہ سین ساکن ہے. اور کیونکہ یہ اسم ہے، ہم نے اسم کی پہچان کیا سیکھی تھی کہ آخر میں تنوین ہوتی ہے. اسمن، تو لفظ کیا ہے؟ اسمن. تو سین ساکن ہے. اب تجوید جن بچوں نے پڑھی ہوئی ہے وہ یہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ جو لاسٹ لیٹر جس پہ ہم رک رہے ہوتے ہیں اس پہ پھر ہم اس کی حرکات نہیں پڑھتے، تو اس حوالے سے ہم اس کو اسم کہتے ہیں. لیکن اس بولنے کے بعد میم بولنا ہے. پہلے پورا سین کو ساکن کر لینا ہے، سین کی آواز چلتی رہتی ہے، اسم، پھر میم کو ساتھ میں لانا ہے. ٹھیک ہے. ای سم نہیں کرنا، ای کو علیحدہ اور سم کو علیحدہ نہیں کرنا.
اس نے آپس میں ملنا ہے. تو اسمن یہ ورڈ ہے اصل میں. ٹھیک ہے, اس کو کریکشن کرنا ہے, سب نے بول کے دیکھنا ہے دل میں کہ کون کس طرح سے بولتا ہے, اور جو ٹھیک بولتے ہیں ان کے لیے شاباش, اور جو میرے جیسے بیچارے ہیں وہ اپنی کریکشن کر لیں, اور اس کو ضرور اس کی حرکت کے ساتھ لکھ لیں اپنے کاپی پہ, تاکہ آپ اس کی کریکشن کر سکیں. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ جو دوسرا لیٹر ہے وہ ہے صفت. اب میں پوری زندگی اس کو یعنی کہ ان کو الٹا بول رہی تھی, یعنی کہ میں اس کو کیا پڑھتی تھی, ادھر فے کو ساکن کرتی تھی, صفت ایسے بولتی تھی, صفت, اس کی صفت بہت اچھی ہے. تو حالانکہ یہ لفظ کیا ہے, صفت, صفت, صاد جو ہے وہ علیحدہ ہے, اور فے کے اوپر زبر ہے. یہ بھی سب آپ لوگ دیکھ لیں کہ جو غلط بولتے تھے وہ اپنی کریکشن کر لیں. ٹھیک ہے, اسمن, صفت, صفت. تو اب ہم نے اسم صفت کو دیکھنا ہے کہ اسم صفت, اسم ذات جو ہوتا ہے وہ تو سمپل ہم جو بولتے ہیں کہ لڑکا, لڑکی, یا شہر, ملک, یعنی کہ جو بھی ہم نارمل ایک اسم پڑھتے ہیں کہ اسم کسی بھی جگہ, شہر, ملک کا نام ہوتا ہے. بچپن سے ہم یہ رٹا لگاتے تھے, اسم کسی بھی شخص, چیز, جگہ کے نام کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اسم ذات ہو گیا. لیکن اسم صفت جو ہے وہ اسم ہے جس میں کوئی نہ کوئی صفت کا بیان ہو, یعنی کہ وہ صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور وہ صفت بری بھی ہو سکتی ہے, لیکن کوئی نہ کوئی صفت پائی جائے. ٹھیک ہے, جس طرح اب ہم کہتے ہیں, اردو کی میں بات کر لوں تو نیک, ہم کہتے ہیں وہ بڑے بد کردار ہے, یا میں کہتی ہوں کہ صالح, لمبا, چھوٹا, پتلا, موٹا, کالا, گورا. ٹھیک ہے, یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ اب ان میں صفت بیان کی جا رہی ہے. تو اسم صفت جو ہے, اسم صفت جو ہے, یہ ایک علیحدہ گروپ بنا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو صفت والے اسم الفاظ ہیں جس میں کوئی اچھائی یا برائی یا کوئی بھی اس صفت کا, کالا, گورا, لمبا, چھوٹا, یہ بھی مطلب صفت ہی ہے نا, کسی کی لمبا ہونا یا چھوٹا ہونا, یا نیک ہونا یا بد ہونا, یا محنتی ہونا یا نا محنتی ہونا. تو یہ سارے جو ہیں, جھوٹا ہونا, یہ ساری صفات ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم نے ایک علیحدہ کیٹیگری میں بنا دیا ہے. تو اسم الفاظ لیکن علیحدہ کیٹیگری بنا دی. اب یہ جو اسم الفاظ ہوتے ہیں جن میں صفات پائی جاتی ہیں, ہم اردو میں تو ان کو جنرلی ایک ہی طرح سے بول جاتے ہیں مذکر یا مؤنث کے لیے, لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عربی میں یہ پیئرز میں آپ کو ملتے ہیں. یہ آپ کو دو شکلوں میں ملتے ہیں, یعنی کہ مذکر کے لیے علیحدہ الفاظ ہیں اور مؤنث کے لیے علیحدہ الفاظ ہیں. یعنی کہ اس میں مذکر اور مؤنث علیحدہ علیحدہ آپ کو نظر آئے گا. مثلا اب ایک لڑکا بھی لمبا ہو سکتا ہے اور لڑکی بھی لمبی ہو سکتی ہے. تو اب ہم مذکر کے لیے کہیں گے لمبا, اور مؤنث کے لیے کہیں گے لمبی. پتلا, پتلی, گورا, گوری, کالا, کالی. اردو میں بھی ہے نا یہ الفاظ. ٹھیک ہے, تو کافر, کافرہ, حاسد, حاسدہ, ناصر, ناصرہ. اب یہ ناصرہ جو میں حاسدہ جو کہہ رہی ہوں, اب یہ میں تجوید کے لحاظ سے کہہ رہی ہوں, ان سب کے آخر میں گول تے موجود ہے. ٹھیک ہے, گول تے کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہوئے ہم اس میں ہا کی آواز لے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لیکن اس کے اینڈ پہ گول والی تے موجود ہے. ٹھیک ہے, گول تے کو پڑھتے ہوئے, یہ بھی تجوید کا قاعدہ ہے, اس کا گرامر سے کوئی تعلق نہیں ہے, کہ گول تے کو کبھی بھی تے کی آواز نہیں نکالتے بلکہ ہا کی ساؤنڈ نکالتے ہیں. تو میں اس لیے ہا کے ساتھ بول رہی ہوں, لیکن ابھی میں پڑھتے ہوئے آپ کو علیحدہ واضح کرنے کے لیے
گولتے کو گولتے کی آواز کے ساتھ بولوں گی تاکہ آپ اس کے فرق کو واضح طور پہ محسوس کر سکو. ٹھیک ہے, ابھی ہم تجوید کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھتے ہیں اور ہم اس کو جو ہے اس کو یعنی کہ جو لکھے ہوئے سٹائل میں ہم اس کو پڑھیں گے. تو اب بتانے والی بات کیا ہے کہ عربی کی زبان میں جس طرح میں نے کہا کہ واحد کے بعد تثنیہ آتا ہے جو دو کا میننگ دیتا ہے, وہ ہم انشاءاللہ اس پہ بعد میں بات کریں گے, آج نہیں کر رہے. لیکن واحد کے بعد جو جمع ہوتی ہے وہ بھی اور مذکر کی علیحدہ ہوتی ہے اور مؤنث کی علیحدہ ہوتی ہے. لیکن یہ صرف میں اسم صفت کی بات کر رہی ہوں, اسم صفت میں ایسا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ابھی بھی میری زبان سے اکثر اسم نکل رہا ہے کیونکہ ہماری زبانیں اتنی پک چکی ہیں اس چیز کے اوپر کہ اس کو چھوڑتے چھوڑتے بھی مشکل سے چھٹے گا. ٹھیک ہے, جو چیزیں ہم بالکل زبانوں کے اوپر نا بچپن سے بول بول کے وہ بالکل اس چیز سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ جو ہے میں بھی کوشش کر رہی ہوں, انشاءاللہ آپ لوگ بھی کوشش کریں گے اس کو درست کرنے کے لیے. تو وہ والی بات کہ اب ایک ہے واحد مذکر اور جمع مذکر. اب یہ اسم صفت میں علیحدہ ہے اور پھر واحد مؤنث اور جمع مؤنث یہ علیحدہ ورڈز ہیں, یعنی کہ دونوں جو ہیں آپ کو علیحدہ علیحدہ سے ملیں گے. ٹھیک ہے, تو آج انشاءاللہ ہم یہ دیکھنے لگے ہیں ان کے فرق کو ہم کس طرح سے بنائیں گے. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے اندر اب ہم دیکھیں گے کہ صفات کون کون سی استعمال ہوئی ہیں. اب ان صفات کو دیکھتے ہوئے ان کو ہم واحد پہلے مذکر بنائیں گے, پھر تثنیہ جمع بنائیں گے مذکر کو, اور پھر واحد اور مذکر مؤنث کی ہم جمع بنائیں گے. ٹھیک ہے, اب میں قرآن کھولنے لگی ہوں اپنے لیے اور اس قرآن میں سے جو مجھے ورڈ نظر آئے گا اس کو میں پھر واحد اور جمع مذکر مؤنث کرتی جاؤں گی. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بنے گا. سب سے پہلے میں ورڈ لکھنے لگی ہوں کافر. کافر, اب اس میں بھی ایک صفت ہے نا کہ کفر کرنے والا, یعنی کہ وہ شخص جو کفر کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. تو کفر کرنا ایک صفت ہے. تو یعنی کہ کفر کیا ہوتا ہے, کسی کا اللہ کا یا کسی کا انکار کر دینا, اللہ کو ایک نہ ماننا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری کفر میں آ گیا ان کے. ہم کہتے ہیں یہ تو شخص کافر ہے, کفر کر رہا ہے. تو یہ ایک صفت ہے کافر. اب اس صفت کو جب یہ خالی کافر لکھا ہوگا تو یہ مذکر کہلائے گا. ٹھیک ہے, یہ مؤنث نہیں کہلائے گا. میں اس کو کسی عورت کے لیے کافر کا ورڈ نہیں لکھ سکتی. ٹھیک ہے, یہ کافر میں صرف تب لکھوں گی جب میں کسی مرد کی بات کر رہی ہوں گی کہ وہ جو مرد ہے وہ کیا کرتا ہے, کفر کر رہا ہوگا, تو میں اس کو کہوں گی کافر. اب جب میں نے اسی کو جمع بنانا ہے, مرد کی جمع بنانی ہے, تو میں اس کافر کے آگے کیا ایڈ کر دوں گی, واو نون. ٹھیک ہے, اردو میں ہم کہتے ہیں نا میز کی جمع میزوں, قمیض کی جمع قمیضوں, تصویر کی جمع تصویروں, کہانی کی جمع کہانیوں, پری کی جمع پریوں. تو یہ وہی والا واو نون ہے جو کہ استعمال کیا جا رہا ہے. تو کافر کی جمع کیا ہوئی, کافروں. اب فرق یہ ہم نون غنہ کا استعمال کرتے ہیں, ہم نون کو نہیں پڑھتے. لیکن عربی اور اردو میں صرف یہ فرق ہے کہ اس میں نون کے نقطے کو بھی پڑھا جاتا ہے, کافرون. ٹھیک ہے, اور یہ نون جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ جو جمع کا نون ہوتا ہے وہ ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہمیشہ بلندی کی نشانی زبر پڑی ہوئی ہوتی ہے.
کبھی بھی اس کے اوپر زیر یا پیش نہیں ہوگی. کافرونا, کیا پڑھ رہی ہوں؟ کافرونا, واو ساکن ہے اور نون پہ زبر ہے, تو یہ کیا بن گیا؟ اس کی جمع بن گئی کافرونا. اب میں نے اگر کسی مؤنث کی بات کرنی ہے تو میں نے اس کو مؤنث بنانے کے لیے سب سے پہلے کیا کروں گی؟ اس کی نشانی کیا ایڈ کر دوں گی؟ گولتے. یعنی کہ اب یہ اس کافر صفت والی جو مذکر تھا اس کی مؤنث بن جائے گی. ٹھیک ہے, کیا بن گیا؟ یعنی کہ گولتے لگانے سے یہ مؤنث کافرہ بنے گی. جب تک میں گولتے نہیں لگاؤں گی اس وقت تک وہ مذکر ہوگا. کافر واحد مذکر, اور اسی کافر مذکر کے آخر میں جب میں نے گولتے ایڈ کر دی تو وہ کیا بن گیا؟ اس کی مؤنث بن گئی. یعنی کہ میں اردو میں کہہ رہی ہوں کفر کرنے والا کافر اور کفر کرنے والی کافرہ. ٹھیک ہے, اب میں اس کو کافرہ نہیں پڑھوں گی, میں اس کی حرکات کے ساتھ پڑھوں گی. اب ہم نے کہا تھا اسم کی نشانی کیا ہے؟ ہمیشہ تنوین ہوتی ہے آخر میں, تو اس کے اوپر اب تنوین پڑ گئی. کافرتن, اب جو کافر تھا کاف, یہاں پہ کیا تھا؟ رے کے اوپر تنوین تھی, کافرن. ٹھیک ہے, اور جب میں نے اس کے آگے واو نون کا اضافہ کیا تو کافر, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ تنوین تو صرف اینڈ پہ آتی ہے, ٹھیک ہے نا, لفظ کے آخر میں تنوین آتی ہے. ہم نے شروع سے قرآن مجید میں پڑھا کہ تنوین جو ہے وہ لفظ کے آخر میں آتی ہے, درمیان میں نہیں آ سکتی. تو اب اس کی جو ایک حرکت ہے وہ جو ہے کہاں گئی؟ یعنی کہ اس کی تنوین اب اس کے پیچھے چھپ گئی, اور آگے کیونکہ اس کے جمع بنانے کے لیے ہم نے واو نون ایڈ کر دیا تو وہ اب اس کی تنوین جو ہے بیسیکلی اس کے پیچھے چھپ گئی, اور یہاں پہ اب مجھے اس کی صرف ایک پیش نظر آ رہی ہے, کافرونا. اور یہاں پہ کیا ہے کہ مؤنث بنانے کے لیے کیا طریقہ ہوتا ہے کہ اب جو مذکر والا ورڈ لکھا میں نے اس کی آخر کی حرکت جو لاسٹ لیٹر ہے رے, اس کے اوپر ڈالی ایک زبر, اور آگے جو اس کی تنوین تھی کیونکہ تنوین نے ہمیشہ اینڈ پہ ہونا ہے تو وہ اس گولتے کے اوپر چلی گئی. تو لفظ کیا بن گیا؟ کافرتن, ایک کافر عورت. اب جب میں نے اس کی جمع بنانی ہے تو کافر عورت کی جمع کیسے بنتی ہے کہ وہی کافر لکھ کے, اب ہر جگہ وہ بس واحد مذکر کا استعمال ہو رہا ہے. پہلے میں نے واحد مذکر لیا, اس کے آگے واو نون لگانے سے اس کی جمع بنا دی. پھر میں نے واحد مذکر لیا, اس کے آگے گولتے لگائی تو وہ واحد مؤنث بن گئی. اب یہاں پہ میں نے پھر واحد مذکر لیا اور اس کے آگے جب میں الف اور تے ایڈ کروں گی تو وہ جمع مؤنث بن گئی. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ بھی کیا ہوا کہ کافر ورڈ لے کے آخری لیٹر پہ ڈالی زبر, اور آگے جو تنوین تھی گولتے کی وہ اس کی بڑی تے کے اوپر چلی گئی. کافراتن, کافراتن. اب یہاں تیزی سے گزرنا ہے کہ الف کی ہم رے کو لمبا کر کے کہیں جمع نہ بنا دیں. کافراتن, رو کو بڑی تیزی سے نکلنا ہے. ہماری جو سب کانٹیننٹ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم زبر کو لمبا کر جاتے ہیں اور الف کو چھوٹا کر جاتے ہیں, اسی لیے اس کو حرام غلطی کہا جاتا ہے. یعنی کہ چھوٹی آواز کو لمبا کرنے سے اور لمبی آواز کو چھوٹا کرنے سے آپ نے دیکھا کہ یہ حرام غلطی کیوں کہلاتی ہے؟ کیونکہ میننگز بدل جاتے ہیں. اگر میں واحد کی رے کو لمبا کر جاؤں گی کافراتن تو وہ جمع کی مطلب بن جائے گا, اور اگر میں جمع بولتے ہوئے الف کو تھوڑا سا تیزی سے پڑھ جاؤں گی کافراتن تو اب وہ واحد بن جائے گا. تو ہماری کان کو پتا چلنا چاہیے بولتے ہوئے کہ میں واحد لفظ بول رہی ہوں کہ میں جمع لفظ بول رہی ہوں. کافراتن, روح میں بڑی تیزی سے نکل گئی. کاف, الف کے لیے اب میری منہ کھل رہا ہے, الف لانے کے لیے فی رو کو میں تیزی سے لے کے نکلوں گی. کافراتن اور کافی را, اب یہاں میں لمبا کروں گی راتن.
काफिरातुन। क्लियर हुआ? तो ये अब मेरे जो अल्फाज हैं वो इस तरह से बनेंगे। अब आपने एक और इंटरेस्टिंग बात क्या देखी कि जो वाव नून है वो सिर्फ और सिर्फ मुजक्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि उर्दू में तो हम कहते हैं ना काफिरों, तो ये सबके लिए कह रहे होते हैं, औरत के लिए भी हम वर्ड यूज कर लेते हैं। लेकिन अरबी में जो वाव नून है, मैं कहती हूँ कमीजों, तस्वीरों, पहेलियों, परियों, तो मैं ये सब के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ वाव नून। कोई मैं मुजक्कर मुअन्नस का फर्क नहीं ला रही। लेकिन यहाँ पे आपने देखा अरबी जबान में वाव नून सिर्फ और सिर्फ मुजक्कर के लिए आएगा। यानी कि आज के बाद आपको ये नई बात पता चली कि जिस लफ्ज के आखिर में आपको वाव नून नजर आएगा वो सिर्फ मुजक्कर वर्ड होगा, यानी कि वो सिर्फ मुजक्कर अल्फाज के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा। और जिसके एंड पे अलिफ ते नजर आएगा वो मुअन्नस वर्ड होगा। ठीक है? तो ये दो फर्क हमें आज समझ में आए। तो अब मैं मुख्तलिफ अल्फाज बनाऊंगी। अब प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ कि लोग ज्यादा होते हैं और टाइम थोड़ा होता है। अब मैं जिससे नहीं पूछती वो नाराज हो जाता है, इसलिए अब मैंने क्लास के बीच में तो कम से कम नहीं पूछा करना। अब हम अल्फाज कुछ लिखना शुरू करते हैं। इसी तरह से बनाना शुरू करते हैं। मुस मुस्लिमुन। अब मैंने इसको जब जमा बनाना है, अब ये इसका मतलब होगा एक मुसलमान मर्द, सिर्फ एक मुसलमान मर्द। अब मैं जब इसकी जमा बनानी है तो मैं इसके आगे वाव नून का इस्तेमाल करूंगी, वही मुस्लिम लिख के। और हमने ये पढ़ा था ना कि वाव की दोस्ती किसके साथ है, क्योंकि आगे वाव आ गया ना, तो वाव की दोस्ती किसके साथ है? पेश के साथ। तो अब इस मुस्लिम के एंड पे पेश आ गई और ये बन गया मुस्लिमू। मुस्लिमू ना। तो ये अब एक मुसलमान मर्द, सब मुसलमान मर्द। इसी तरह जब मैंने इसको मुन्नस एक मुसलमान औरत की बात करनी है तो पहले तो मैं वाहिद मुजक्कर लिखूंगी मुस्लिम। और मैंने क्या कहा कि जो भी लास्ट लेटर है उस पर डाल देनी है जबर, और आगे मैंने गोलते लगा देना है। मुस्लिमा तुन, तनवीन इसम की निशानी है। ठीक है? अब इसमें देखो तो अजाफी मीम भी आ रहा है शुरू में। इसका रूट वर्ड क्या है? सीन लाम मीम। एक पहली इसम की निशानी क्या नजर आ रही है? अजाफी मीम। दूसरी इसमें इसम की निशानी क्या नजर आ रही है? आखिर में तनवीन। और उसके बाद जब मैंने इसको जमा बनाया, अब जो मुस्लिमतुन है उसमें एक तीसरी निशानी भी आ रही है गोलते, कि ये जो गोलते होता है ये सिर्फ मुअन्नस के लिए होता है। यानी कि इस्म अल्फाज की पहचान है, मुअन्नस इस्म। और मुस्लिम, अब आपने देखे हर जगह बस मैं वाहिद मुजक्कर को लिखती हूँ। वाहिद मुजक्कर लिख के उसके आगे मैं अलिफ ते का इजाफा कर रही हूँ। ठीक है? मैंने क्या किया है कि वाहिद पहले भी मुस्लिम लिख के उसके आगे वाव नून का इजाफा किया, फिर मुस्लिम लिख के उसके आगे गोल ते का इजाफा किया, फिर मुस्लिम लिख के उसके आगे अलिफ ते का इजाफा किया। ठीक है? तो मेरा जो है ये लफ्ज बन गया। तो अब ऐसे जमा अल्फाज जिसमें के वाहिद लफ्ज नहीं टूटता, अपनी असल शक्ल बरकरार रखता है, ऐसे इसम को जमा सालिम कहते हैं। ये क्योंकि मैंने जो नोट शेयर किए थे उसमें ये वर्ड आया हुआ था और मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जमा सालिम किसको कहते हैं। ठीक है? तो जमा सालिम वो जमा होता है कि जिसमें वाहिद लफ्ज अपनी असल हालत में बरकरार रहता है। अब ऊपर काफिर जो है वो नहीं टूटा, उस काफिर के आगे मैंने वाव नून का इजाफा कर दिया। काफिर लफ्ज अपनी असल हालत में, वाहिद लफ्ज अपनी असल हालत में बरकरार है, आगे मैंने अलिफ ते का इजाफा करने से उसको जमा बना दिया। तो ये है जमा सालिम। सालिम किसको कहते हैं? सलामत।
کہتے ہیں یہ فلانا شخص بہت صحیح سلامت ہے، یعنی کہ مکمل ہے، پورا ہے، ٹھیک ہے. تو پورا مکمل واحد موجود ہے، اور آگے ہم کچھ اضافہ کرنے سے اس کی جمع بنا دیتے ہیں. واو نون لگا کے مذکر کی جمع بنا دی، الف تے لگا کے مؤنث کی جمع بنا دی. تو اس طرح سے یہ الفاظ جو تھے وہ واحد نے اپنی شکل نہیں توڑی، وہ اپنی شکل میں برقرار تھا جو اصل اس کی شکل تھی. تو ایسے الفاظ کو جمع سالم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اگلا ورڈ لیتی ہوں میں، یہ اب سارے قرآن کے الفاظ ہیں. ناصر. اب اس کے اندر بھی آپ دیکھو گے ناصرن. ناصر کے اندر روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا 3 کے بجائے 4 ہوں، تو وہ اس میں ہمیشہ ہم سب سے پہلے ووبل تلاش کرتے ہیں. مجھے اس کے اندر الف نظر آ گیا، میں نے اس کو ریموو کر دیا، میرا ورڈ بن گیا نصر. نصر ہمارا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم ایک دعا بہت زیادہ پڑھتے ہیں، نصر من اللہ و فتح القریب. تو نصر کا مطلب ہوتا ہے ہیلپ، مدد. تو نصر کا مطلب ناصر کون ہوا؟ مدد کرنے والا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس کے اندر بھی ایک صفت ہے، مدد کرنا. کسی کی نیچر میں ہوگی مدد کرنا تو وہ مدد کرنے والا کہلائے گا نا، کہ فلانا شخص بہت ہی مدد کرتا رہے، ہر ایک کی مدد کرتا ہے، تو ہم اس کو ناصر کہیں گے، یعنی کہ مدد کرنے والا. تو اب یہ مذکر ہے، اب میں کبھی کسی عورت کے لیے ناصر کا ورڈ استعمال نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. تو اب میں نے جب اس کی جمع بنانی ہے تو میں اس کے آگے کیا ایڈ کر دوں گی؟ ناصر، یعنی کہ جو سالم واحد ورڈ ہے وہ اپنی اصل شکل میں برقرار ہے، اور جو آگے میں اس کے اضافہ کر دوں گی ناصر کے، اس کو ایک پیش دوں گی کیونکہ واو آگے آنا ہے اور واو کی دوستی ہے پیش کے ساتھ. ناصرو نہ، ناصرو. تو واو نون لگا دینے سے مذکر کی جمع بن گئی. اب میں نے اسی لفظ کو اگر مؤنث بنانا ہے تو میں اس کو کیا کروں گی؟ اس واحد ناصر کو لے کے، اور میں نے کہا تھا جو بھی لاسٹ لیٹر ہوتا ہے اس پہ مؤنث بنانے کے لیے ڈال دیتے ہیں پہلے تو زبر، اور آگے گولتے کا اضافہ کر دوں گی. ناصرتن، ناصرتن. ٹھیک ہو گیا. اور اس کی جب میں نے جمع بنانی ہے تو وہی واحد مذکر لکھ کے ناصر، رے پہ پھر زبر آئے گی. مؤنث بنانے کے لیے ہمیشہ آخر میں زبر آتی ہے، اور آگے آ جائے گا الف اور تے. آپ نے دیکھا نا الف کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ زبر کے ساتھ. اور واو کی دوستی کس کے ساتھ تھی؟ پیش کے ساتھ. تو کیا ہوا کہ آپ کا جو ہے مؤنث جمع بنانے کے لیے میں نے آخر میں الف تے لگا دیا، اور مذکر جمع بنانے کے لیے میں نے آخر میں واو نون لگا دیا. اب واو نون کے ساتھ قرآن میں جب بھی ورڈز ملیں گے وہ ہمیشہ مذکر کہلائیں گے، اور الف تے جن کے اینڈ پہ ہوگا وہ مؤنث کہلائیں گے. ٹھیک ہے. ناصرن، ناصراتن، ناصرون، ناصراتن. مائکس آپ لوگ کیوں بار بار کھول رہے ہو بیٹا؟ تو یہاں تک آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے. اب اگر کسی کا آپ میں سے کوئی سوال ہے تو ہاتھ ریز کرنے ہیں، کیونکہ میں جو بغیر ہاتھ ریز کیے پوچھے گا اس سے میں نہیں پوچھوں گی. ہاتھ ریز کریں کسی کا کوئی سوال ہے. آج کے لیے ہمارا اتنا ہی لیکچر ہے انشاءاللہ. جی مس امرین کا ہینڈ ریز ہے. جی میں ریکارڈنگ اب